سوئے زار پھرتے گئے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا آپ ہی اسباب آقا اب مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہیے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ
میرا غبار ہوتا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ آمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے اور ہمارے موضوع سے بہت ہی مناسب ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی اس کو شیئر کروں، اور ہماری آنکھوں سے غفلت کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ حکایت کافی ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ حکایت کسی کے پیش نظر رہے اور جو اس کے اندر مضمون بیان کیا گیا وہ ہم سمجھنے اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو جو بھی اس پر عمل کرے یقیناً وہ کامیاب ہو اور اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ دراصل ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو اور اپنی حاجت کو، ضرورت کو فرق کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، بارہا کوشش کرتے ہیں پھر ناکام ہو جاتے ہیں، اور بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ کے ضرورت میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک بڑی پیاری حکایت اور ایک مثال سے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال، ہم میں سے بہت سوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، اپنی سواری پر وہ سوار ہوا، اونٹ پر سوار ہوا، اپنا سامان لادا اور حج کے ایام سے بہت پہلے اپنے گھر سے حج کے لیے مکے کو روانہ ہوا۔ راستے میں ٹھہرتا، پڑاؤ کرتا، پھر روانہ ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتا، پھر روانہ ہو جاتا۔ تو اس کا مقصد ایام حج سے پہلے پہلے مکہ میں پہنچ کر حج کرنا تھا۔ اب اس کی ضرورت، سواری، اس کا سامان اس کے ساتھ ہے، اور اپنی ضرورت کو پورا کرتے کرتے وہ مکے کی طرف سفر پر رواں دواں ہے۔ اچانک ایک مقام پر وہ پہنچتا ہے، بڑا ہی سرسبز و شاداب وہ مکان ہے، ہریالی ہے، چشمے بہہ رہے ہیں، بڑی خوبصورت وہاں پر ہوا چل رہی ہے، بڑا ہی پیارا منظر ہے۔ وہ شخص وہاں پر رکتا ہے تو سوچتا ہے کیوں نہ میں اپنی سواری کو یہاں پر کچھ دیر مزید ٹھہرا لوں، کھلا پلا لوں، اس کو ذرا اور فربا کر لوں اور طاقتور کر لوں، ذرا میں بھی قوت اور توانا ہو جاؤں۔ اس نیت کے ساتھ وہ اس خوبصورت مقام پر رک جاتا ہے۔ اب روزانہ وہ آرام بھی کر رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، اپنے سواری کو بھی کھلا پلا رہا ہے، لیکن وہ اپنے اس مقام پر ٹھہرنے میں اور اپنی سواری کی خدمت کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کے ذہن سے سفر کا خیال جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے محو ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اتنا تاخیر کا شکار ہو گیا کہ حج کے دن اتنے قریب پہنچ گئے، اب اس کے لیے مکے پہنچنا ممکن نہ رہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اس مسافر نے اپنی ضرورت میں ضرورت سے زیادہ منہمک ہو کر اپنے مقصد کو بھلا ڈالا اور مقصد سے ہاتھ دھو بیٹھا، اسی طرح آج ہماری بھی مثال ہے۔ کھانا پینا، مال کمانا، بیوی بچے، دوست احباب، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں۔ مقصد رب عز و جل کی عبادت کرنا ہے، لیکن ہم اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ضرورتیں تو سب پوری ہو گئیں، جیسا کہ وہ سرسبز و شاداب ہریالی والی جگہ پر خود توانا ہو گیا، اس کی سواری تو توانا ہو گئی، لیکن مقصد جو حج کرنا تھا وہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ موت کس وقت آپ پہنچے ہمیں خبر نہیں۔ ہم اپنی ضرورتوں کے اندر اتنے محو ہو گئے کہ ہمارے پاس عبادت کرنے کے لیے جو کہ مقصد تھا آج وقت نہیں، اور جب موت آ جائے گی تو اس مسافر کی طرح
کہیں ہمیں بھی افسوس نہ کرنا پڑے کہ وقت نکل جائے، ایام پورے ہو جائیں اور ہم اپنے مقصد سے دور ہی دور رہ جائیں۔ جی ہاں، حقیقت ہے، آج اگر میری آمدن جو ہے وہ 5-7 ہزار روپے ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ 10-12 ہزار روپے ہو جائے گی تو پھر اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ جب 10-12 پر پہنچتا ہوں تو 20-25، 20-25 سے 50-60، 60-70 سے لاکھ بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سوال میرا اپنے آپ سے بھی ہے، ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ آمدن بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ جب 10 ہزار کماتا تھا تو صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا تھا، اب 20 ہزار کما رہا ہوں تو فرضوں کے ساتھ ساتھ اوابین بھی شروع کر دیں، جب 30 ہزار کمانے پر پہنچا تو اب تہجد بھی سٹارٹ ہو گئی، 50-60 ہزار پہ پہنچا تو اب جو ہے وہ میں نے اشراق و چاش بھی شروع کر دی۔ نہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں مزید سے مزید کوشش میں جاری رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے مقصد کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی کشتی کے چلنے کے لیے ضرورت ہے، لیکن پانی اسی وقت اچھا ہے جب کشتی پانی کے اوپر رہے، یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اب وہ کشتی سفر نہیں کر سکتی۔ قالین اور کارپیٹ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے ہی اچھا لگتا ہے، اگر کوئی اسی کارپیٹ کو سر پر رکھ کے چلنا شروع کر دے تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے۔ تو ہمارا مقصد جو ہے رب کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ دنیا کے اندر اتنا محو ہو جانا کہ فرائض واجبات اور رب عز و جل کی طرف توجہ کرنے سے ہی ہم دور رہ جائیں۔ نامہ اعمال کے آخری صفحات، یہ ٹاپک، یہ سلسلہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم اپنے زندگی کے انداز کو کراس چیک کریں اور نیت بنائیں، اپنا ذہن بنائیں اور غور کریں کہ میں اپنے مقصد حیات میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں، کتنا کوشاں ہوں اور اپنی ضروریات کے اندر کتنا محو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال ہے، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ خالد بھائی سے کچھ جو ہے وہ اس کی سمری بھی حاصل کریں اب تک کی جو ہمارے آپس میں گفتگو ہوئی، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جی کال سنا دیجیے۔ ضرور، میں صدیق قطاری یو کے سے بول رہا ہوں اور میں مدنی چینل کو اپنی طرف سے 100 پاؤنڈ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں آپ جو ہے خرچ کر سکتے ہیں، اور آپ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ آپ ہمارے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول بنا رہے اور دین پر استقامت ملے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم تاحیات جو ہے منسلک رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے دا UK فرسٹ ڈراپ از فرام یو کے، From UK, بارش کا ماشاء قطرہ، اللہ۔ پہلا قطرہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن آپ نے جو مدنی چینل کے لیے کہا تو تھوڑا سا میں کھٹک گیا تھا، تو جو بھی آپ ڈونیشن دیں تو دعوت اسلامی کو کلی اختیارات ہے، اس نیت سے دیں کہ دعوت اسلامی اپنی ضرورت کے تحت اپنے کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتی ہے۔ تو آپ نے چونکہ مدنی چینل کو خاص کر دیا تھا تو ابھی آپ نے رقم نہیں دی ہوگی، آپ ضرور دیجئے، لیکن اپنی نیت کو تھوڑا سا وسیع کر لیجئے، اور بھی جو بھی ناظرین ہمیں کال کر کے ڈونیشن دینا چاہیں تو ضرور دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کال سن کر کسی کو ترغیب ملے اور وہ ڈونیشن دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملے گا۔ تو مزید بھی کالز کا انتظار رہے گا، مزید ڈونیشن دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدیق بھائی، ان کے اہل خانہ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی خالد بھائی، اگر سمری بیان ہو جائے تو۔ The Mubalik of Dawat Islami, he mentioned a Quranic ayat, and the approximate translation in English to that was that we need to follow the commands of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And the approximate translation of the verse that followed that was that he who has listened to the commands of the Prophet has listened to Allah Azza wa Jal. And then you rightly went on to say that, you know, whatever worship we do for the pleasure of Allah Azza wa Jal and for the sake of the commands that Allah Azza wa Jal has sent down to us. But unless we know how to do them, then obviously we are not successful. And so you mentioned that we need to pray, we need to fast, we need to give in the way of Allah Azza wa Jal, we need to travel and to perform the Hajj. But unless we know how to do this,
then obviously we are not going to be successful. And the way that we do this is obviously the way of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wasallam. So, when on Madani channel we keep on telling you that we are an international movement of Quran and Sunnah, and we keep on emphasizing the Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wasallam, you realize the importance of following the Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wasallam, that unless you know how to pray, then you're not going to be able to fulfill the command of praying. Unless you know how to fast, what are the commands regarding fasting, then you're not going to be able to perform this duty that is upon you. And if you do not know how to pay in the way of Allah Azza wa Jal, then you're not going to be able to fulfill that command as well. So we need to know how the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam lived his life, how the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam worshipped Allah Azza wa Jal, how he fasted, how he prayed, and how he lived his life, and only then we can be successful. You then went on to mention the beautiful waqia that Imam Ghazali rahmatullah mentioned, that the person was traveling on the Hajj, and he decided to stop at a place to get rest and to get strong, and so that his sawari, whatever it was, with the horse or whatever it was, that it maybe a camel, whatever he had, that he wanted to get stronger so he can make the journey easy. But what happened was he stayed there too long. He stayed there too long, getting stronger and getting more and more rest. And the net result was that he was unable to perform his Hajj. And there's beautiful Madani pools in that we have a purpose in life, and if we get distracted from that purpose and think that, okay, let's do this for a while, ye thode arse ke liye ye karta hu na, to phir main apne maqsad pe aa jata hu. And then you can see in that beautiful example that sometimes when we go off the track, we fail to come back on the track. And so we need to stay on this track that we have been created from, because if we don't, then obviously we're not going to be successful. And the beautiful Madani pool that you gave regarding that, this dunya, we have to live in this dunya, without doubt, we have to live in this dunya. And this dunya is like the sea, it's like the sea that we're traveling on. When a ship travels in the sea, the sea is the dunya and we're in the ship. And the ship will take us to our destination. But the ship will stop taking us to our destination if the sea comes inside the ship. If the water starts coming inside the ship, then the ship will not be able to travel, and what will happen is the ship will sink and we will drown. And so we will be unsuccessful in this world. और एक मदरी पूल ऐड करना चाहता हूँ असद मदनी के, हमारे यूके में एक मुबल्लिक कदाल इस्लामी, he gives a beautiful मदरी pool that how to live in this dunya, and he said that in the UK बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूके आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, इस वीज़ा पे, उस वीज़ा, मुख्तलिफ वीज़ों पे आते हैं. And what happens is when the visa expires, हर बंदा वापस नहीं आता, और कुछ रह जाते हैं वहाँ पर, तो हुकूमत उसको क्या इलीगल हो जाता है. And the illegal immigrant, जो illegal immigrant होता है ना, और जो दूसरे वहाँ पर लोकल होना, उनके अदाए में फर्क होता है. अच्छा, जो illegal होता है ना, वो डर रहा है. He's scared that I'm going to get caught. I'm going to get caught today, I'm going to get caught. उसको डर है कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा. तो उनके अदाए में फर्क होता है और लोकल में फर्क होता है. जो illegal होता है ना, वो क्या करता है, कमाता है, कमाता है, वापस भेजता है, कमाता है, जितना कमाता है ना, because he's scared, उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा गया हूं ना, तो मेरे पास फुर्सत नहीं है बैंक जाने के लिए, मेरे पास फुर्सत नहीं है घर बेचने के लिए, मेरे पास फुर्सत नहीं है गाड़ी बेचने के लिए, डायरेक्ट टू द प्लेन बैक होम. तो उसमें भले के दाल इस्लामी, he gave the example, he said that that person we should live, उस इंसान की तरह हमें इस दुनिया में रहना चाहिए. अब ये नहीं कि उस मुबलिक ने यही सवाल पूछा है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप पीछे क्या भेज रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आप आगे क्या भेज रहे हैं. And we should live in this world because we do not know, like that person, he's scared that the authorities will grab him. He's scared, and when he knows when the authorities grab him, he will not have time to go to the bank. But my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, we don't know as well. When the angel of death grabs us, we will not have time to do one sajda. We will not have time. Those fortunate people that are blessed, that have the ability to read the kalma at that time. Not everybody has that blessing. And so, we need to live in this world like that illegal immigrant. And if we do that, then inshallah we realize that our purpose, what our purpose is in living in this world, then inshallah we will be successful. इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल. और कल बरोज़े क़यामत जो हसरत होगी जिन लोगों को यास होगी, एक अजीब सी उनकी कैफियत होगी. तो अगरचे वो अहले जन्नत होंगे, तो उनके बारे में ये बताया गया कि अहले जन्नत को, जहाँ पर जन्नत में ना कोई गम है ना कोई तकलीफ़ है, लेकिन वो लम्हात जो इस ज़िंदगी के अंदर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के बग़ैर, याद इलाही के बग़ैर गुजार दिए,
ان پر انہیں ضرور حسرت ہوگی، ضرور افسوس ہوگا۔ اور پچھلے سلسلے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ آج یہ سانسیں باقی ہیں، ہماری یہ زندگی کے دن باقی ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے یہ باعث برکت ہوگا، مفید ثابت ہوگا۔ ورنہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، اس کو جتنا ہے وہ انجوائے کر لیں، اور اسی چیز کو دوسری سینس کے اندر اگر سمجھا جائے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، کیوں نہ رب کو راضی کر کے ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لیا جائے۔ سیم ورڈنگ ہے، سیم سینٹنس ہے، لیکن دا سینس از چینج، دا اینگل از چینج، زاویہ نظر جو ہے وہ تبدیل ہے، سوچنے کا زاویہ ذرا سا مختلف کر لیں تو یہی جو جملہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے، اس کو گزارنے کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اسلاف اور بزرگان دین کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کا جذبہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، بندگی اور نیکیاں کمانے کا کیسا ان کا جذبہ تھا، تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ واقعی اس مقصد کو ہماری ہو سکتا ہے زبانوں تک ہی رہ جاتا ہے، ہم کچھ وقت کے لیے تو یہ سوچتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ایسا اس مقصد کا غلبہ ہو جائے کہ ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف راغب رہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی صفیں درست فرمائیں، جب صفیں درست ہو گئیں اور آپ کو تسلی ہو گئی، آپ نے جو ہے وہ نماز فجر پڑھانا شروع کی۔ پہلی رکعت میں آپ کچھ طویل قرات فرمایا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہو تو وہ بھی جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی نماز شروع کیے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پہلی صف میں ایک چھپا ہوا ایک مجوسی غلام وہ اپنی صف سے نکلتا ہے، اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور دو دھاری خنجر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرتا ہے، ایک کاری ضرب لگاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ غلام بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی اثناء کے اندر وہ کئی اور صحابہ کرام کو بھی زخمی کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا ڈالتے ہیں جس سے وہ اس کے اندر گرفتار سا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب راہ فرار نہیں تو اسی خنجر سے خودکشی وہ کر لیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام گھر پر لے کر آتے ہیں، صحابہ کرام جمع ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیادت کر رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم جو ہے وہ بہہ رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کھجور کی نبیذ پیش کی جاتی ہے اور آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ بہت جلد آپ کے زخم درست ہو جائیں گے۔ آپ پیتے ہیں، زخم اتنے کاری ہیں کہ وہ نبیذ جو ہے وہ زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، آپ پیتے ہیں تو وہ بھی باہر آ جاتا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب شاید میں جاں بر نہ ہو سکوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی اتنی سخت تکلیف کا وقت، اس وقت اس طرح کی نہ سرجری تھی، نہ اس طرح کے انجیکشن تھے کہ لگایا، پین کلرز نہیں تھے کہ وہ مدہوش ہو گیا بندہ، بے ہوش ہو گیا، یا زخم کا جو درد ہے اس کا اثر جاتا رہا۔ کیسی تکلیف ہوگی، ہر جو فہم رکھنے والا شخص ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی زخمی حالت میں بھی اب ان کو یہ پرواہ نہیں کہ میری خلافت کا کیا ہوگا، میں خلیفہ رہا ہوں تو میں نے اتنا مال بنایا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ یقیناً انہوں نے مال نہیں بنایا، میرا فلاں فلاں کام جو ہے دنیا کا وہ اٹکا ہوا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس وقت آپ کو کیا فکر تھی؟ سبحان اللہ، سنیے اور دیکھیے کہ ان لوگوں نے مقصد حیات کو کیسا سمجھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اس عالم میں بھی کیسے انداز پر کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ ہم پر قرض کتنا ہے۔ حقوق العباد کا خیال آتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے بابا جان، اے امیر المؤمنین، ہم پر کم و بیش 86,000 درہم کا قرض ہے۔ تو آپ پھر وصیت فرماتے ہیں کہ یہ سارا قرض جو ہے وہ میرے مال سے ادا کر دیا جائے، اگر میرے مال سے ادا نہ ہو تو فلاں قبیلے کے لوگوں سے مال لے کر ادا کیا جائے، اور اگر
اس سے بھی پورا نہ ہو تو اہل قریش سے سوال کر کے میرے قرض کو ادا کیا جائے، ان کے علاوہ کسی سے سوال مت کرنا۔ حقوق العباد کی طرف توجہ ہے۔ اس کے بعد ایک شخص آپ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں خلافت سے نوازا، امارت سے نوازا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہر موقع پر عدل فرمایا۔ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ وہ نوجوان جب جانے لگتا ہے تو اس کا کپڑا جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ اس عالم میں کہ زخموں سے چور چور ہیں اور بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ شاید میں جانبر نہ ہو سکوں گا، آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بھتیجے، اپنے کپڑے کو اس طرح سے زمین پر نہ گھسیٹو، یہ تمہارے کپڑوں کے لیے پاکیزہ ہے اور تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کیسا مقصد حیات ان کے پیش نظر تھا کہ زندگی کے آخری لمحات اس قدر زخموں سے چور چور ہیں، اس وقت بھی ایک ناپسندیدہ شے کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ وصیتیں فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا شان تھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت بھی سن چکے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، عمر جس راستے سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 20 آیات مبارکہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، کہ کسی مسئلے کے اندر مشورہ ہو رہا ہے اور کوئی رائے مانگی جا رہی ہے، تو جو فاروق اعظم کی رائے ہے اسی رائے کے مطابق رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ فاروق ہیں کہ جن کی شان جتنی بیان کی جائے کم ہے، لیکن مقصد حیات کی بات کر رہے ہیں، رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کی بات کر رہے ہیں۔ آج صحت میں ہم سے عبادت نہیں ہوتی، آج مالداری کے باوجود ہم سے صدقہ اور خیرات نہیں ہوتا، آج آسودگی کے باوجود جو ہے وہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوتی، اور یہ ہمارے اسلاف کیسے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے، نیت کیجئے اور ہمت کیجئے۔ دیکھیے، نیت اسی وقت کامل ہے جب واقع کرنے کا پکا ارادہ ہو، دل کے اندر ابھار ہو، تو ہمت بھی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اور گناہوں سے صبر کی دعائیں کی جاتی ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے، ہمت سے بندہ گناہ سے بچتا ہے، رب کی توفیق سے گناہ سے بچتا ہے۔ تو نیت کیجئے اور ہمت کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جو بھی نام اعمال کے میرے اس سال کے آخری صفحات ہیں، انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی حضور، کچھ مدنی پھول جو ہے وہ آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ وہ زندگی کے مقصد کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے، جی، اور عبادت کے حوالے سے میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ جب انسان مسلمان ہوا تو اس کے ذمہ میں دو طرح کی باتیں فرض ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق جوارح سے ہے، یعنی اعضاء سے ہے، جی، جن کو اعضاء سے ادا کیا جاتا ہے، اور ایک وہ عبادتیں بھی انسان کے ذمہ فرض ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے، صحیح، جیسے شکر وغیرہ، اسی طرح وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، جیسے غیبت، چغلی، حسد وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے، اور ان کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور کچھ سے بچنا ضروری ہے۔ اب جو عبادات کے جن کا تعلق اعضاء سے ہے، جی، تو ان میں بھی دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، جی، تو ان کو عبادات کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر جو ہے وہ معاملات لوگوں کا آپس میں ہیں، یعنی معاملات جیسے نکاح وغیرہ، بیع کرنا۔ اب یہ معاملات جو ہیں یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں کہ جب اس میں اچھی نیت شامل ہو،
جس طرح رزق حلال کمانا بھی ایک معاملہ ہے کہ بیع کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ بیع و شراء کرنا، لیکن جب اس میں اچھی اچھی نیتیں ہوں تو یہ بھی ایک مطلب اچھا عمل اور عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ، اور پھر دوسرا عبادات ہیں ظاہراً جس میں تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کا ہے، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، تو یہ ساری عبادات ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ عبادات انسان اسی وقت بجا لائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں جو ہے وہ ایمان ملی ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد جو ہیں بڑا ہی اہم معاملہ ہے اس کا۔ انشاءاللہ عز و جل کل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اس میں ہم انشاءاللہ حقوق العباد کو بطور خاص ڈسکس کریں گے۔ کل جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا شب براءت کو ہونے والے اہم فیصلے، کیا کیا فیصلے اس رات کو کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال ہمارے اسلامی نے جو تقسیم بیان فرمائی اور جو کچھ بیان فرمایا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر طرح سے اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو کالز ہیں ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل خالد بھائی کی طرف جائیں گے اور اب تک کا جو بیان ہوا اس کی انشاءاللہ سمری بھی سنیں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں ہم ناظرین کی کالز کی جانب۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ساجد ہے، میں بابول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ایک نعت سنا دیجیے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مناجات ہے۔ جی نیکسٹ۔ ایک نعت شریف سننی ہے، ایک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے یار صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ واقعی کافی علاقوں میں سونے کا وقت ہو چکا ہے۔ جی حضور، یہ چند چند اشعار ان دونوں کلاموں کے آپ سنا دیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھتے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا الہی۔ اور مسلمان تیری عطا سے مولا
پر خاتمہ یا الہی مولا ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بولو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں نثارہ کروں میں بولو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سبحان اللہ. آمین. جی خالد بھائی پلیز. Ji Huzur, you answered the question that I give you, that we only live once. And so a lot of people have this conception in their minds that, we only live once, so want to enjoy this life. And Asad Madani gave a beautiful answer to that. Yes, indeed, we only live once. So why not try and live this life, this one opportunity that we have. We only have one opportunity to please Allah Azza wa Jalla. And when you answered that question, it reminded me there was a famous sportsman, and he was coming to the end of his sporting career. And somebody asked him that when you finish this sport that you're in, what are you going to do with the rest of your life? And he says, I'm going to spend the rest of my life getting ready to meet Allah Azza wa Jalla. And he says that I'm very, very successful in my sport. I'm maybe the best, but Allah doesn't care. Allah doesn't care if I'm the best sportsman, I'm the best boxer, I'm the best footballer. He doesn't care. Allah cares about how I treat people. Allah Azza wa Jalla cares how I meet people. Allah cares how I live my life. So I'm going to spend the rest of my life getting ready to meet Allah Azza wa Jalla. And so, this is very important for us, that we need to prepare for that time. And then you mentioned the beautiful waqia of Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu, when he was made shaheed. And at that time, that critical time in your life, that you can imagine yourself when he was mentioning the story, and the thought comes to your mind, and it probably came to all of us, that if we're in that situation, that we know that we're in the last few moments of our life, we know that we've only got a few more minutes or even a few more seconds to live. What are we going to do? What would be our actions in that last few moments? And Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu, he was worried about his human rights, the rights that he had over people, the debts that he had to people. He was concerned about them. And in the last few important moments of his life, he still took the opportunity to give neki ki dawat to somebody, to rectify somebody, to help somebody. So again, these are muddy pools for us that, we need to ask ourselves that the topic that we are talking about, the name of the silsila is that, what is the last page of our book of our deeds? And my question to each and every one of you out there that is listening is, what do you want? آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی آخری صفحات میں کیا لکھا ہو? What do you want the last page It's to up be to written? you. It is up to you. Asad bhai, آپ کو خوشی ہوگا کہ UK میں
there was a person in UK that he told me that his father used to read the whole Quran in 1 week. In 1 week? In 1 week. And he made a habit of this. MashaAllah. And his son said to me that, you know, my father, he passed away reading the Quran. Subhanallah. Subhanallah. So, you know, the Madani this proof is from the this reality. is, you know, what you do in your life. If you spend your life committing sin, then there's a good chance you will die committing sin. If you spend your life trying to be pious, trying to live your life according to the Quran and the Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, then there's a good opportunity that you do this. And then the same thing came to my mind, Azur, that in the UK, हमारे कब्रिस्तानों में, यहाँ पर जब कोई फोतगी होती तो आप फौरन जाके कब्र खोद सकते हैं ना. आपको यहाँ पर मसला नहीं है. यूके के अंदर हमारा मसला है वहाँ पर कि हम पहले से, यानी कि फौरन आप अथॉरिटीज को नहीं बुला सकते, पहले अथॉरिटीज को बुला के कब्र नहीं, तो हम पहले से 2, 4, 5 कब्रें खोद के रखते हैं. अल्लाह, एक्स्ट्रा होते हैं. एक्स्ट्रा तैयार होते हैं. अफ्रीका में मैंने यही देखा, वहाँ भी सेम. हाँ, हमने शीट रखते ऊपर जी, वहाँ पर हम शीट रखते ऊपर, और यानी कि खाली कब्र है समझ लो. And I've seen that many times, the Islamic brothers, that when they go to the graveyard for Fatiha, they also go and see the empty grave. और फिक्र करते हैं. Who would be the next? You will be the next. This grave is ready. अब जिसके लिए कब्र खोदा गया है, what is he doing right now? Is he doing tawbah? Is he getting ready to meet Allah Azza wa Jal? Or is he still living his life of sin? और फिर इस्लाम भाई ये भी गौर करते हैं कि हो सकता है ये कब्र मेरे लिए. हो सकता है. So my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the grave is ready. Your coffin is ready. The question is, are you ready? Are you ready? Are you ready? So, यानी कि this silsila that we're talking about, you know, the last page of our book of deeds, we need to ask ourselves this question: what do we want on that last page? If you want to see your future, so please see your present. So whatever is your present, so it would be your future. Subhanallah. Because it's true that if again, it depends on how you live your life. And, you know, you have a free choice. And now, you know, my humble request to each and every one of our viewers that is listening now, that if you want to make a change in your life, like the beautiful Madani pool that you give, do we make a change when we're making 15,000? Do we make a change when we're making 20,000? Do we make a change when we're making 30,000? My dear Islamic brothers, the life of a Muslim consists of 3 days. Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday is gone. Tomorrow may never come. We don't know what will happen tomorrow. If you want to make a change in your life, make it today. If you want to say that from, you know, this point in my life, you know, that when I reach this stage, I will start reading my namaz 5 times a day, that point will never come. Make it today. You know, if you're going to say that from this point in my life, I'm going to start giving in the way of Allah Azza wa Jal, that point never come. Make the change today. So my humble request, these are the beautiful times. These are the important times. These are the times where maybe our future will be decided. So, you know, these are a golden opportunity for us to make a good intention. Don't leave your intentions till tomorrow. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. तो हमें आपकी कॉल्स का और मैसेजेस का इंतज़ार भी रहेगा. अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि इस्लाम भाई माशाल्लाह अच्छी अच्छी नीयतें भी करते हैं और उसका इजहार भी करते हैं, और इससे दूसरों की हौसला अफजाई भी होती है और तरगीब का बायस भी होती है. असल में होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने मशगूल हैं और एक बड़ी खालिद भी अजीब सी बाज़ औक़ात फीलिंग्स होती हैं कि लोग इस सेंस का भी शिकार हो जाते हैं कि यार ना मैं तब्दील हो सकता हूँ ना मुआशरा तब्दील हो सकता है, और एक मायूसी किसी कैफियत के अंदर होते हैं. जबकि ऐसा नहीं है. हमारी आंखों के सामने कई ऐसे गुनाहगार तौबा करके आज माशाअल्लाह नेक और पारसा बनते नज़र आते हैं. कितने ही गैर मुस्लिम हमने देखे होंगे. मदनी चैनल पर भी आपने देखा होगा, आज से 3, 4, 5 साल पहले किसी की आपने बाहर देखी होगी कि उसने तौबा की, इस्लाम कबूल किया, और आज माशाअल्लाह वो मुबल्लिग दावत इस्लामी है. कितनी ही लाइफ चेंजिंग के वाक़यात जो है वो मदनी चैनल पर दिखाए जाते हैं. मुआशरा तो क्या वेस्ट में मुआशरा सही है? वहाँ भी तब्दील होते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल हर जगह पे नहीं आया. और ये तब्दीली जो है ये किसी खित्ते के साथ जो है वो ख़ास नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के अंदर भी और वेस्टर्न ममालिक के अंदर, और जो ममालिक दुनियावी तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता समझे जाते हैं और बहुत शोहरत रखते हैं, वहाँ पर भी तहज्जुद पढ़ने वाले मिल जाएंगे आपको. वहाँ पर भी आंखों की हिफाजत करने वाले आपको मिल जाएंगे. वहाँ पर भी 5 वक्ता नमाज बाजमात मस्जिद में जाकर पढ़ने वाले मिल जाएंगे. इट्स अप टू यू.
یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر آپ کا جذبہ صادق ہے، آپ کسی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا جواب دہ ہوں، میں پورے معاشرے کا جواب دہ نہیں ہوں. ہاں ٹھیک ہے، پھر ہر کوئی اپنے منصب کے مطابق مبلغ ہے، اس کی ایک پوری وضاحت ہے، لیکن سب سے پہلا سوال تو میرے بارے کے اندر ہے نا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں. پھر دوسروں کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ ہے، پوچھا جائے گا نیکی کی دعوت دی نہیں دی، یا اپنے طاقت کے مطابق جو ہے وہ آپ نے کیا کام کیا. لیکن میں اپنے آپ کو تو تبدیل کر سکتا ہوں. ہم بعض اوقات جو ہے وہ بڑے ہدف کے اس کے بوجھ تلے دب کر چھوٹے ہدف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. پیارا مدنی مقصد جو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. حضور اس حوالے سے کچھ اور مزید مدنی پھول. جس طرح ہم نے شروع کے اندر ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد تھا وہ ہے عبادت. جی. اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر عبادات کرنے کا ارشاد فرمایا ہے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل بیان نہیں فرمائی کہ نماز کس طرح ادا کرنی. تو ہمیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے یہ ملے گا کہ ہم نے نماز کس طرح ادا کرنی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا اس کو یہ جزا ملے گی. اور وہ جزا کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو اگر ہم یہ عبادت بھی کریں گے تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کرنی چاہیے. تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت کے اندر ساتھ ملے گا. پھر اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بندے کو حاصل ہو. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بھی آتا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کیسے بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ عبادات کی اتنی لذت عطا کر دیتا ہے کہ وہ عبادت کے اندر ہی اس کی مصروفیات اور عبادات کے اندر اس کا دن رات شب و روز گزرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کی جو خاص طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے عطا کر دی جاتی ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے اس کی نیکیوں کے اندر. نہ کہ یہ کہ جس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی کہ جس طرح ایک پھول ہے تو پھول کے اندر جو خوشبو رچی بسی ہوئی ہے، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جس طرح فرمایا کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کے اندر جلوہ گر ہو جاتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. وہ عبادات کے اندر مشغول ہوتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے. قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہ بندے کے معراج ہے، اور اسی کے لیے تمام اولیاء، تمام انبیاء اور تمام ہی لوگ جو بھی نیک ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہی کوشاں ہیں. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، جتنی رب عز و جل کی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اتنا ہی اپنے رب عز و جل کا خوف بھی رکھنے والا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے رب عز و جل کی معرفت رکھنے والے تھے. تو جو جتنا رب عز و جل کے زیادہ قریب ہوگا، معرفت الہی جس قدر زیادہ ہوگی، وہ اتنا ہی رب عز و جل کا خوف رکھنے والا ہوگا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ سنیے. ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، نہ جانے دن رات ہم سے کتنی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں وہ مناجات، وہ رونا، وہ گڑ گڑانا، وہ اپنی زندگی کے اندر ہم پاتے نہیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صحابہ کرام اور سوال کیا
کہ آپ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے سرتاج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا بیان کروں، آپ کے تو حالات بڑے ہی عجیب ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے سرتاج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو رب عز و جل کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، اتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، سو جایا کرتے تھے۔ جب آپ سے عرض کی جاتی کہ اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنا تکلف کیوں فرماتے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے، ارشاد فرماتے، کیا میں اپنے رب عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ ہیں کہ جو امام الانبیاء ہیں، جن کے در سے شفاعت تقسیم ہونی ہے، جو گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں، جن کو رب عز و جل نے معصوم بنایا، بلکہ جو معصوم ہیں ان کا بھی سردار بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، جن سے گناہ کا تصور نہیں، وہی کرتے ہیں جو رب عز و جل کا حکم ہوتا ہے، وہی زبان سے نکالتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ وہ بات اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو بات کہتے ہیں وہ رب عز و جل کی جانب سے ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ اتنی بلند شان اور بلند رتبہ ہونے کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم رب عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو کہ میں روزانہ 100 بار رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ جی ہاں، استغفار کو اپنی عادت بنائیے، اپنا شیوا بنائیے، گناہوں پر رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور پکا اور سچا ارادہ کیجئے، پختہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب تک جو ہوا سو ہوا، اس کی توبہ اور ازالے کی جو بھی صورت ہے وہ بھی اختیار کروں گا، اور آئندہ زندگی اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے تگ و دو کروں گا۔ اور آخر میں سلسلے کا وقت بھی جو اختتام کے قریب ہے، یہ ساری گفتگو کریا، یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں نیک بننے کے حوالے سے، مقصد حیات کو سمجھنے کے حوالے سے، جب تک ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا اس وقت تو بہت مشکل ہے۔ اکیلا بندہ پوری فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، چاروں طرف شیاطین کی افواج ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہیں۔ اگر اکیلے رہ کے کوشش کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو مدنی فوج کے ساتھ، دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ وابستہ کر دیجئے، اچھے ماحول کو اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی میں بھولوں گا تو یہ یاد کرا دیں گے، کبھی کوئی اور بھولے گا تو دوسرا یاد کرا دے گا۔ یہ سمجھنا سمجھانا جو یہ بڑا مفید ہوتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی۔ اکیلے رہ کے کسی بھی کام کو کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا اس کی برکتیں ہوتی ہیں، بندہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، کوئی سہارا دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو مدنی ماحول کی بڑی برکتیں ہیں۔ آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ عملی طور پر ساحل پہ کھڑے رہنے والے کو موتی نہیں ملا کرتے، موتی اسی کو ملتے ہیں جو غوطہ زن ہوتا ہے، سمندر کی تہ میں اترتا ہے۔ تو مدنی ماحول کو باہر سے دیکھ کر فقط تعریف کرنے پر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ آ جائیے، مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل مقصد حیات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کو پانے میں بھی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک کال ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آخری گفتگو اس کی سمری سنیں گے، اور پھر ہمارا جو ہے وہ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچے گا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، آئیے پہلے کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محمد عتیق اطاری برمنگھم مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات، اسد بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست مدنی پھول دے رہے ہیں، اور خالد بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، ہمارے نگران الحمدللہ۔ حضور پہلی بات تو یہ کہ سوال اس طرح ہے کہ گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ نامہ اعمال کے آخری صفحات ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو ناقص رائے یہ ہے کہ سب سے بہترین جو طریقہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو الحمدللہ اگر ہم مدنی چینل کی دیکھیں گے اور امیران سنت کی زیارت کریں گے، الحمدللہ مدنی پھول ان سے لیں گے، تو ان سے بھی یہ بھی بہترین ذریعہ ہے کہ مدنی چینل دیکھ کر بھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ ایک چھوٹی سی مدنی بہار کہ ہم مسجد میں جہاں پہ درس دینے جاتے ہیں، الحمدللہ وہاں پہ ایک بھائی صاحب آئے، انہوں نے اس طرح بات کی کہ میں کوئی ایسا گناہ کرنے والا تھا کہ بس میں اس گناہ کے قریب جا رہا تھا، تو ٹی وی میرا بند تھا، میرا ہاتھ لگا، میرا ریموٹ گرا اور اس سے میرا ٹی وی آن ہوا ہے،
اور ساتھ ہی مدنی چینل آن ہوا ہے، اور اس وقت باپا کی زیارت ہو رہی تھی اور باپا مدنی پھول دے رہے تھے. کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس گناہ سے صرف اور صرف مدنی چینل پہ باپا نے جو مدنی پھول دیے اس سے میں بچ گیا ہوں. تو سبحان اللہ، یہ بھی بہترین ذریعہ ہے. تو حضور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، ہماری مغفرت کے لیے بھی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. وہی صحبت کی بات، کمپنی کی جو بات کر رہے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. جی حضور آخر میں کچھ Yeah, mashallah, the Madani pool that the brother gave you mentioned Sobat and Company, and Madani channel is a 24-hour a day mubalik in your living room. الحمدللہ. So اور ایسے جیسے یہ مدنی بہار تھا، بے شمار ایسے مدنی بہار ہے مدنی چینل کو. Please make a habit of watching the Madani channel. The Mubalik Dawat Islami, he mentioned that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that he who loves my sunnah loves me, and he who loves me will inshallah be with me in paradise. Inshallah. So again, part of our iman is that we need to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and follow the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam whatever he has instructed us to do. And I think Asad Madani appealed to each and every one of you out there that now is the time to repent in the court of Allah Azza wa Jal. Now is the time to make a change in your life. And he mentioned the Madani pool that it's obviously very hard to do this individually. And Dawat Islami, this platform is here for each and every one of you. If you want to make a change, then make a change now. Don't wait for something to happen. ایک اور واقعہ یاد آ گیا حضور. جی جی بالکل. ہمارا UK کے ایک اسلامی بھائی تھے. His father has passed away. ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. And he came to Pakistan and he came back, اور اس کو ایک شوق لگا، جھٹکا لگا نا. And he came back and we went to his house to see him and he said that میں نیک بننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. میں نے بولا بن جاؤ پھر. نہیں میں داڑھی رکھوں گا، میں امامت شریف سے جاؤں گا جب میں نیک بن جاؤں. جب میں نیک بن جاؤں. تو اسلام بھائی نے پوچھا کہ یہ لائن کہاں ہے کہ اس سے گزریں گے تو نیک بن جائیں گے، اس سے پیچھے تو نیک نہیں ہے. He was thinking for a while and then he said کیا میں آج سے داڑھی رکھ لوں؟ تو اسلام بھائی نے بولا ہاں آج سے رکھ لو. کیا میں آج سے امام شریف سے جاؤں؟ تو ہاں آج سے سجا دو. تو الحمدللہ اس نے داڑھی بھی سجائی، امام شریف بھی سجایا. تو اس دن سے لے کے اب تک میرا حسن ظن ہے that he is in the first of every جماعت. So اس سے ایک بہت بڑا مدنی پھولا میں میرا کہ if you want to make a change, don't wait. انتظار نہ کریں. We don't know how long we got left. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور جو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں ان پر بھی استقامت عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. باتیں بہت کچھ ہیں، کرنے کو بہت کچھ ہے، دل بھی چاہتا ہے. بس کامیاب وہ ہے کہ جو اس زندگی کے اندر موت سے پہلے ان سب باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے. ورنہ فقط اگر سوچتے رہ گئے اور وقت ختم ہو گیا تو بڑا جو ہے وہ افسوس کا مقام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس افسوس کے وقت سے محفوظ فرمائے اور مرنے سے پہلے کما حقہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ کل ہمارا اس سلسلے کی آخر کڑی ہوگی. کل بدھ ہے، انشاءاللہ ہم سلسلہ کریں گے نامہ اعمال کے آخری صفحات. اور کل کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے کہ 15ویں شب کو، شب براءت کو، جو اہم فیصلے ہونے والے ہیں ان فیصلوں سے متعلق ہم انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے. ضرور دیکھیے گا. دیگر سلسلے بھی مدنی چینل کے دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر عافیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو.